السلام علیکم ناظرین، عید کی بہت بہت مبارکباد اور عید کی خوشیاں اسی طرح سے منائیں، عید خوشیوں کے ساتھ منائیں. عید پہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تمام دیکھنے والوں کو اور جو پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں جو عید منا رہے ہیں، ان کو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے، ڈان نیوز کی طرف سے عید کی بہت بہت دلی مبارکباد. ہم ہمیشہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیشہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم عید کے دن اسٹوڈیو بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہم پریٹینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں بڑا کلیئر جو ہم نے پروگرام ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ عید کے نہیں ہوتے. عید سے پہلے ریکارڈ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں عید کی جو سیلیبریشنس ہیں اور عید کی جو خوشیاں ہیں بیسیکلی اس کو ہم سیلیبریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، عید کی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور گپ شپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی سیاستدانوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی اپنے کولیگس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی بھی جو آج کے پروگرام میں ہمارے بڑے اچھے کولیگس کرنٹ افیئر شوز میں تو آپ دیکھتے ہیں، سیریس بھی دیکھتے ہیں، لڑتے لڑتے بھی دیکھتے ہیں. آج ہنستے ہنستے دیکھ لیجیے گا. علینا شگری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ سے سینئر جرنلسٹ، سینئر اینکر پرسن اور اپنا شو کرتی ہیں. اسی طرح سے امیر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور عید مبارک. عید مبارک جی آپ کو. بالکل. تو آپ بھی ذرا عید مبارک کہہ دیں تاکہ عید کا ماحول شروع ہو جائے. آپ کو، ڈان نیوز کو اور تمام جو ناظرین دیکھ رہے ہیں سب کو ہماری طرف سے عید مبارک. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس ہیئر. اچھا ہے، مطلب آپ نے صحیح کہا کہ روٹین سے ہٹ کے ذرا میں نے کہا لڑتے لڑتے غصے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر بات پہ جھنجھلائے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اب ذرا ہنستے. اور امیر عباس کو تو لڑتے لڑتے ہو گئی امیر عباس کی اور امیر عباس کو صرف اسکرین پہ لڑائی کے موڈ میں نہیں نظر آتا، تو سوشل میڈیا پہ بھی وہی سارا امپیکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا ہے، ہمیں اینگری ینگ مین. اچھا ان کو اینگری ینگ مین بھی کہا جاتا ہے. اچھا یہ بتدریج غصہ بڑھا ہے. مطلب یہ عید کا شو ہے یا میرے پہ دونوں چڑھائی کر دیا گیا؟ کوئی بات نہیں نا، دو خواتین ہیں تو ایگزیکٹلی اور ٹارگٹ ہمارا امیر ہے. بالکل. جب دو خواتین ہم تعریف کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ایک لائٹر موڈ میں گفتگو ہوگی. امیر ہنستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سارے آڈینس کو. سو یو نو ایک اچھے خوشگوار ماحول. یہ لوگوں کو، دیکھنے والوں کو پتا چلے گا کہ ایک اینگری ینگ مین والا جو ایک لوگ ہے نا، there is a different side to you as well. اچھا میرے پاس یہ کیا ہوا وقت کے ساتھ ساتھ گریجولی میں نے دیکھا ہے کہ آپ اچھا لوگ تھوڑے سے نہیں لوگ بائی دا ٹائم تھوڑے سے کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ریلیکس. آپ بائی دا ٹائم زیادہ آپ ایگریسو اور اینگری ینگ مین کے طور پر یہ پوچھ بھی لیں گے کمپلیمنٹ کر رہی ہیں یا کیا؟ یہ کمپلیمنٹ ہے، کمپلیمنٹ بھی ہے، پلس حالات و واقعات ایسے ہیں یا وہ فرسٹریشن ہے جو ہماری سوسائٹی میں اس وقت چل رہی ہے. دیٹ از پروبیبلی دس از لائٹر شو ہے، لیکن چلے سیریس جواب بنتا ہے. بہت عرصہ ہو گیا جرنلزم میں اور پاور کوریڈورز کو دیکھ کے اس ملک کی سیاست میں کیا ہوتا ہے، کون کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، منافقت کتنی ہے، ہمارے پیشے میں کتنی منافقت ہے. ساری ریاست کھوکھلی ہے، یقین کریں. ایسے یوں کریں گے نا دھڑام سے گر جائے گی، خالی ہے اندر سے. اب وہ مطلب غصہ آ جاتا ہے ایسے، یقین کریں. یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی. یعنی کوئی بھی آدمی اگر سینسٹیو ہے نا، میں نہیں سمجھتا کوئی سینسٹیو آدمی ہو اور وہ اسپائن لیس ہو سکتا ہے اس معاشرے کے اندر. بالکل صحیح بات ہے. ویسے عید کی بات کر لیتے ہیں پہلے، اس کے بعد سیکنڈ آپ میں تھوڑی سی بات کر لیں گے ذرا اپنے آپ ان چیزوں کے بارے میں. تو علینا کوکنگ شوکنگ سے کوئی شوق، کوئی رغبت ہے؟ بہت. آئی تھنک وہ لوگوں کے لیے بھی نہیں بالکل سیریس بول رہی ہوں. وہ عجیب، وہ ابھی تک ایسا موقع نہیں آیا کہ جہاں پر آپ آ کے اور خود آڈینس کو بتا سکتی، لیکن موقع پرووائڈ نہیں کیا. میں آپ آج براہ راست بتانا چاہتی ہوں کہ نادیہ یو آر موسٹ انوائٹڈ، موسٹ ویلکم ٹو کم ٹو مائی پلیس انشاءاللہ. اور ناظرین کے لیے بھی نادیہ، میرے خیال سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اگر آپ پروفیشنل ہیں، ورکنگ وومن اسپیشلی، تو آپ اگر آپ میڈیا میں ہیں، آپ میڈیا میں تعلق نہیں ہوگا کچن سے، آپ کچن سے بڑے دور ہوں گے. اور ایسی پرسیپشن ایون میرے فیملی میں، میرے ان لاز میں بڑی تھی کہ یہ تو کام کرتی ہے تو یہ میرے خیال سے کچن سے بڑا دور ہوگی. تو وہ جب کبھی انوائٹ کیا تو لوگ بڑے، میرے خیال سے ان کے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ یہ خود بنایا ہے یا باہر سے منگایا ہے. تو میں بہت شوقین ہوں، مطلب موڈی ہوں ایٹ ٹائمس. تو باہر سے تھا یا نہیں؟ باہر سے نہیں تھا.
باہر سے نہیں تھا, خود بناتی ہوں اور ایکسپیریمنٹ کرنے کا بڑا شوق ہے اینڈ سم ہاؤ اچھے فیوریبل ریزلٹس بھی ہوتے ہیں اس ایکسپیریمنٹ کے. اینڈ ایون میرا ہسبینڈ جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ تم جھٹ پٹ جاتی ہو کچن میں, کچھ نہ کچھ اچھا بنا لیتی ہو, تو وہ ایک اچھا ہے. یہ ذائقہ ہے بہو کے ہاتھوں میں. The road to a man's heart is through his stomach, وہ کہتے ہیں نا کہ ہاں. لیکن شوق ہے اور انجوائے کرتی ہوں بنانا. تو انہوں نے میدے کے رستے سے دل پہ not any otherwise. لوگ کہتے ہیں کہ جو ذائقہ ہے نا وہ آدمیوں کے ہاتھوں میں بھی بڑا ہوتا ہے. ہاں ویسے ہے, جو مرد شیف ہیں وہ بڑی اچھی کوکنگ کرتے ہیں. بالکل یہ بات صحیح ہے. اچھا موسٹلی جو شیف دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں, اب ایون پاکستان میں بھی جو بہت سارے چینلز پہ جو کوکنگ شوز پہلے تو بہت ہوتے تھے, اب ذرا کم ہو گئے, تو ان میں زیادہ میل شیف ہی ہمیں نظر آتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ یا تو پھر عورتوں کے روز ہی کھاتے ہیں خواتین کا, تو مردوں کے نہیں آئی تھنک یہ ویری کرتا ہے فرام پرسن ٹو پرسن, ناٹ ایوری, مطلب آپ یہ وہ نہیں کر سکتے کہ I don't know but there is a concept. I don't know right or wrong. My brother loves cooking. میرا خیال ہے فیمیلز کے ساتھ نا شاید کوکنگ کو چونکہ اٹیچ کر دیا گیا ہے, اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ خواتین ہی کھانا بنا سکتی ہیں, حالانکہ کھانا بنانا ایک فن ہے, وہ کسی کے ہاتھ میں بھی آ سکتا ہے. نہیں, میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک پرسیپشن ہے کہ آدمی جب کھانا پکاتے ہیں ان کے ہاتھوں میں بڑا ذائقہ ہوتا ہے, یہ وہ ڈشز بڑی اچھی بناتے ہیں. تو از اٹ ٹرو کہ مطلب یو نو وائی, کیونکہ اگر آپ کا ٹیسٹ بڈ ہے نا, آپ کو خود کھانے کے شوقین ہیں آپ, تو آپ وہ اس طرح کے ذائقے کے ساتھ آپ ایکسپیریمنٹ بھی کرتے ہیں. ایون دیٹ گوز فار فیمیلز ایز ویل, کہ آپ کا کھانا تب اچھا ہوگا جب آپ کو خود بھی شوق ہوگا, آپ اس کو ایک ویرائٹی کے ساتھ مسالے چینج کر کے. اور لوگوں میں ایون اسپیشلی آدمیوں میں یہ شوق میں نے دیکھا ہے, اینڈ ایون ان دا فیملی ایز ویل. مائی بردر لوز کوکنگ, مطلب وہ اسٹیک سے لے کے ہر چیز, اور کافی ایسی ریسیپیز ہوتی ہیں جو کہ پروبیبلی میں نہیں بنا سکتی ہوں, لیکن ہی وڈ جسٹ کم اپ وتھ سم تھنگ کہ ہاں جی پیری بائٹس ہم گھر میں بڑے شوق سے بناتے ہیں, اینڈ دیٹس دا ریسیپی دیٹ واز گیون ٹو می بائی مائی بردر. تو ہوتے ہیں یہ, اور ان کی بیویاں بڑے خوش ہوتی ہیں. کبھی موقع ملا, کبھی چانس ملا, آپ مجھے کبھی ضرورت پڑی, کبھی حکم ملا, نہیں کبھی آپ مجھے فرینکلی اگر کہنا جو دنیا کا سب سے آسان کام ہے انڈا بوائل کرنا یا چائے بنانا, وہ تو کام ہی نہیں ہے. انڈا خود ہی بوائل ہو جاتا ہے, چائے بنا لیتے ہیں, بڑی بات ہے یار چائے بنا. میں شاید انڈا بھی بوائل ہو جاتا ہے, آپ نے سے چولہے پہ رکھنا ہوتا ہے, میں شاید وہ بھی نہیں کر سکوں گا. سیریسلی کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا کرنا. تو کرنا چاہیے نا کبھی, ادھر آپ کبھی سوچیں کہ بیٹر آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کریں, ریلیف دیں, اور کسی دن ان کی خدمت کریں, ان کو اٹھا کے کھلائیں. نہیں ایکچولی میری ماں کے ہاتھ میں بہت اچھا ٹیسٹ ہے, تو ہمیں بڑی عادت تھی ماں کے کھانے کی, تو اس لیے کبھی ضرورت نہیں پڑی گھر پہ. پھر بیگم کے ہاتھ میں بہت اچھا ٹیسٹ, تو اس کی بھی کبھی ضرورت نہیں پڑی خود بنانے کی. دادی ہماری بہت اچھا کھانا بناتی تھیں, تو مطلب گھر میں کھانا تو اچھا ہی بنتا رہا, کھانا پکانے میں خود کا فیل, اس لیے کبھی ضرورت نہیں پڑی. اچھا عید پہ کیا ایسی چیزیں اسپیشل کر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی بقرعید پہ قربانی کے علاوہ؟ عید پہ دیکھیں ایک تو ہم ساری فیملی اکٹھے ہوتے ہیں, فیملی ہماری بہت بڑی ہے, ایکسٹینڈڈ فیملی. کرتے کہاں ہیں پہلے تو؟ گاؤں میں کرتے ہیں. کون سا گاؤں؟ جو پیٹرنل گاؤں ہے, مطلب میرے فادر کا جو گاؤں ہے وہاں کرتے ہیں. ایکسٹینڈڈ فیملی ہے, بڑی فیملی ہے, سارے چچا پھوپھو سب اکٹھے ہوتے ہیں, اور ہم سب مل کے کم از کم کچھ 60 کے قریب لوگ بنتے ہیں. وہ ماشاءاللہ کم از کم. اب جو کہ ماشاءاللہ آگے اور کزن جو بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کی شادی ہو رہی ہیں اور فیملیز اکٹھی ہو رہی ہیں, سو ہم تو بہت ہی ریئر ایکسپیرینس ہوتا ہے ہمارا. اور ویسے وہ انجوائمنٹ ہی الگ ہوتا ہے نا, وہ جو کمال, اور پھر سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ. اچھا ویسے اب جتنی بزی لائف ہے نا, اب تو وہ اور زیادہ اس کی آپ کو فیل کرتے ہیں, چونکہ ریئرلی. اچھا پہلے ہوتا تھا بچپن میں سمر ویکیشنز ہو رہی ہیں, جیسے ابھی یہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں, تو ہم گاؤں چلے جاتے تھے, 2 مہینے گاؤں رہتے تھے, یا ریلیٹیوز کے ہاں جانا. اب تو چونکہ آپ کو ملاقات کا موقع نہیں ملتا, تو یہ عید کے 2 عید آئیں یا کبھی فیملی گیدرنگس, تو اس لیے اب تو 8-10 لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں تو بہت مزہ آتا ہے. ہم تو ماشاءاللہ 60-70 لوگ. اچھا ویسے میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ جو بڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ آپ اپنی ویلیوز کو, اپنی فیملی کو, اس گیدرنگ کو زیادہ مس کر رہے ہوتے ہیں. تو شاید آپ کو ریئلائزیشن ہو رہی ہوتی ہے, یا آئی ڈونٹ نو, اس چیز کی زیادہ آپ کو. فیملی سسٹم میرا خیال ہے بہت ویک ہوا ہے چند سالوں میں.
आई थिंक ऑल्सो ब्लेम इट टू टेक्नोलॉजी. ये जो स्मार्ट फोन्स और ये सब है ना, इवन आप अगर महफिलों में बैठे होते हैं सब अपने अपने फोन्स पे होते हैं. सो आई रिग्रेट द टाइम्स जो कि हम इन स्मार्ट फोन्स और इन एप्स के बगैर वाले एक वो टाइम्स एंजॉय करते थे सब एक दूसरे के साथ. वो बात सही है, जो बाहर ममालिक में भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वो आपने वीडियोस देखी होंगी कि किसी के घर आते हुए वो जमा करा दो सारे फोन. वो होना चाहिए मेरे ख्याल से. वो इतनी एडिक्शन है कि आप जी, इवन हमारे प्रोफेशन से भी, कि भाई आप अननोइंगली भी आपके माइंड में चीजें चल रही होती हैं, यू आर नॉट एबल टू गिव टाइम टू योर फैमिली मेंबर्स. सो ये ओकेजन्स तो प्योरली इस तरह के होने चाहिए कि यार सब इकट्ठे हो, सब मिलके गपशप और यू नो अवे फ्रॉम जमा ना भी कराएं, वाईफाई बंद करा दें. वाईफाई बंद. एग्जैक्टली. अच्छा, ईद मिलने का जो है ना, ये खास तौर पे चूंकि मर्द हजरात जाते हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए, चाहे वो ईद उल फितर हो या ईद उल, मुझे उसमें भी काफ़ी हद तक कमी नज़र आई है. अच्छा, मसाजिद में. जी जी जी, यानी आबादी के तनासुब के हिसाब से जितनी आज आबादी बढ़ गई है, उस तरह ईद पे अब उस यानी आज से 10-12 साल पहले मस्जिदें खचाखच भरी होती थी और लोग सही एक दूसरे को यूं जफ्फी डाल के ईद मिलते. बढ़ गई हैं अब, लोगों ने डेढ़ ईद की मस्जिद ठीक है, वो भी ठीक है, आबादी बढ़ गई है, लोग स्कैटर्ड हो जाते हैं, लेकिन लोगों ने अपने करीब मस्जिदें बना ली. बस निकले और नमाज पढ़ ले. ये भी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो जो ईद मिलने वाला जो वलवला जोश था ना, वो भी कम हो गया है. पोस्ट कोविड असरात तो नहीं. अच्छा, वैसे उस वक्त लगता था कि शायद ये बहुत अरसे तक चलेगा, लेकिन पाकिस्तान में तो 2 साल के बाद ही सब कुछ. हम तो मेंटली प्रिपेयर ये थे कि अब आपको, मुझे याद है ऐसा तुम शायद जिंदगी में हम कभी भी वो, जब आपको इट वुड बी योर लाइफ स्टाइल. एग्जैक्टली. वी डिडंट नो कि हमें शायद हर 6 महीने पे वैक्सीनेशंस करवानी पड़े, लेकिन अल्लाह का शुक्र है द वे बल्कि वो मैंने जब पहली दफा ट्रैवलिंग की पाकिस्तान से बाहर, ये कोविड के यानी पहले स्पेल के बाद, तो वो ऐप्स उन्होंने कहा जहाँ पे भी जाऊँ कि ऐप में वो आप उसको लोड करें, फिर यहाँ से वो उनके साथ सिंक होता था डेटा, फिर आप अच्छा फिर उसका वो फर्स्ट डोज के बाद उसका बूस्टर शॉट उसका भी था कि हर 6 महीने के बाद एक बूस्टर शॉट लगवाएं. एग्जैक्टली. अब तो दुनिया टोटली अल्लाह का शुक्र है चेंज हो गया. नहीं, बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है. तो अलीना, वैसे नॉर्मली ईद कहाँ करती हैं? शादी से पहले तो नेचुरली फैमिली, और आपको पता है कराची में एक बड़ा वक्त गुजरा है, और शादी के बाद वो इन लॉज और उस तरह से ईद सेलिब्रेट हो रही होती है. ऑल्दो के वी ट्राई कि जी हमारा मेरे मतलब ननियाल भी, ददियाल भी, लाहौर भी, वो कराची भी फैमिली में ही हुई है, और तो वो पूरा ख़ानदान ही है. तो ददियाल साइड पे उसमें ये है कि सारे इकट्ठे होना एंड यू नो एक अलग. लेकिन आई ऑल्सो मिस द टाइम्स जो कि वो एक होता था ना शादी से पहले, जब आप रिसीविंग एंड में होते थे, ईद आ रही है तो जी ईदियाँ भी मिल रही हैं, और एक अलग ही वो जोश होता था. लेकिन एक अच्छा है, पर लोग जो मुझे जानते भी है कि मेरे ओरिजिन्स गिलगित बल्तिस्तान से हैं, सो एक वो भी एसोसिएशन है. शिगर देखो ना, नाम साथ साथ चलता है. बिल्कुल. कभी उन्होंने दावत नहीं दी? सवाल ही पैदा नहीं होता. शिगर क्या यहाँ कभी दावत दी थी? इस्लामाबाद में आप शिगर बुलाना चाहती हो? आप लोगों को दावत की जरूरत है? मैं तो मतलब ये पूछना जरूरत है. नहीं, कम इन एनी टाइम, मतलब किसी को भी दावत की. वैसे अब तो फिर शिगर ही जाना पड़ेगा. मोस्ट वेलकम. मैं तो बिल्कुल आपको होल हार्टेडली कहती हूँ कि जरूर आए जी आके. और कोविड की जो हम बात जाए ना, मैं बिल्कुल मोस्ट वेलकम जी, बिल्कुल हाजिर है. मैं ये भी जो कोविड की हम बात कर रहे थे, आई थिंक इसका जो पॉजिटिव साइड अगर देखा जाए तो वो ये था कि इंटरनेशनल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आपने पाकिस्तान की लोकेशंस को हमारे लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, जो कि वो जगहें जहाँ तक नहीं पहुँचे थे लोग, जो जानते भी नहीं थे, वो एटलीस्ट. और फिर थैंक्स टू इवन द गवर्नमेंट जिन्होंने डिसाइड किया कि जी डायरेक्ट फ्लाइट्स आपने ऑपरेशनल कर दी. पहले आप सोचते थे कि जी स्कर्दू तक डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं होती थी, फिर हर सिटी से डायरेक्ट गिलगित भी है. बट फर्स्ट ईयर जो था कोविड का, उसमें आपको याद होगा गिलगित बल्तिस्तान वालों ने बैन कर दिया था कि इधर कोई नहीं आएगा. और केसेस भी कम. वहां पे भी इवन आप इलेक्शंस जो हुए थे उस पर उन्होंने कहा था कि आप अपनी रिपोर्ट लेकर आए साथ, अदरवाइज एंट्री नहीं होगी. इलेक्शन कैंपेन कवर बिल्कुल. और जो मेंटेन किया हुआ था उन्होंने उस तरह से, केसेस भी आपने नहीं देखे होंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में कोई स्पाइक नजर आ रही थी कोविड केसेस. कोविड ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं. हाँ, लेकिन हम वो टाइम्स याद कर रहे हैं और हम लोगों को भी एक वो दे रहे हैं. शायद अमीर अब्बास को नहीं पता होगा कि मैंने और अलीना ने काम इकट्ठे किया. जी 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 पता है. आज न्यूज पे कराची में हमने साथ काम किया. और बहुत ही एक अच्छा खुशगवार हमारा एक वक्त एक एक्सपीरियंस था. अलीना को नहीं पता होगा हम दोनों ने भी इकट्ठे काम किया. वक्त अलीना को नहीं पता होगा हम दोनों ने भी इकट्ठे काम किया.
हाँ हमने भी इकट्ठे काम किया मुझे बिल्कुल हमने इस्लामाबाद में इकट्ठे न्यूज़ आई थिंक आप लोग के जाने के बाद फिर मैं उस इदारे के साथ मुंसलिक हुई थी। अच्छा अच्छा ये जो मीडिया इंडस्ट्री आपको पता है ना बड़ी छोटी सी है, कोई इधर से इधर, इधर से इधर, घूम के फिर आई नो। और इवन अगर साथ काम भी ना किया हो तो एज कोलीग्स हम लोग एक दूसरे से मतलब ऐसे मिलते हैं, इवन अगर फर्स्ट टाइम भी इंटरेक्शन हो रहा होता है तो ऐसे मिलते हैं कि जैसे बड़ा बरसा साथ। और वो मुझे टॉपिक इंटरेस्ट मुझे आपके शो में यहाँ आते हुए बहुत अच्छा लगता है। मैंने यहाँ बहुत वहाँ से न्यूज़ से पहले आपने डॉन पे ही 2 साल मैंने यहाँ काम, तो वो जो है ना हमेशा से एक सेकंड होम के तौर पे जी बिल्कुल चैनल्स और इनके ऑफिसेस तो हमारे लिए सेकंड होम के तौर पे हो जाते हैं और वो एक कंफर्ट होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। अदरवाइज क्या करते हैं, क्या हॉबीज हैं और गाने शाने गाते हैं आप? इंतहाई बदसूरत आवाज है। आवाज कैसे बदसूरत हो सकती है? गाने के हवाले से इंतहाई फजूल आवाज है। सुनने का था एक ज़माना। अच्छा पहले जब ये इंटरनेट की ये डिफरेंट ऐप्स नहीं आई थी तो ऑफिस जाते हुए FM 103 उस ज़माने में बहुत हम सुनते थे। FM 95 था एक। तो मैं उस वक्त लाहौर होता था तो इंडिया के कुछ FM चैनल्स जो हैं वो भी नियरली बॉर्डिंग एरियाज़ में आते थे, उनके बड़े अच्छे शोज़ हुआ करते थे। तो वो उस वक्त वो गाड़ी में और यानी पूरे लाहौर में ये लोगों को बड़ा शौक से होता था कि यार FM 103 लगाना है, FM 103 लगाना है। तो उस ज़माने में फिर गाने सुनने का मौका मिलता। अब तो पर आपको पता है अब तो ये हर वक्त कानों में इलेक्शन कब हो रहे हैं और अब फलां क्या हो रहा है, अब तो इसी में ही मियां साहब वापस आ रहे नहीं आ रहे नहीं आ रहे। है ना, कासिम के अब्बा ना आए नहीं होंगे। कासिम के अब्बा जो है छोड़ ही देना ही आई नो। मतलब वो टिपिक अब हमारी जिंदगी जो है ना इसके अलावा कुछ रही नहीं है। कासिम के अब्बा नाइल होंगे नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, वो वापस आएंगे नहीं आएंगे मियां साहब। एंड इस पूरे प्रोसेस में हम बड़े एक चीज़ें कुछ मिस आउट कर रहे हैं। इवन हमारे गानों के भी लिहाज से बड़ी अच्छे आई थिंक म्यूजिशियंस सिंगर्स सामने आ रहे हैं। बड़ा अच्छा टैलेंट, पाकिस्तानी टैलेंट जो है वो सामने आ रहा है जो कि प्रोबेबली हम उस तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। सोसाइटी में ना वो इंफरटेनमेंट का तफरीक वाला लैक करने लगा है। सोसाइटी बहुत सीरियस। ड्रामे अभी भी हैं, बहुत ड्रामे देख रहे हैं, बड़े अच्छे ड्रामे। पड़ोसी ममालिक में हमारे कितने ड्रामों को सराहा जाता है। बल्कि अभी ये जो हमारी गलती है कि हम करंट अफेयर से नहीं निकल नहीं पा रहे हैं। बल्कि अभी हमारे यहाँ वो जो एक मूवी शायद पिछले दिनों जिसने शायद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मोर देन 100 करोड़ का बिजनेस किया है, पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा। कौन सी मूवी? मौला जट तो नहीं? मे भी शायद यही नाम है। ये छोटी ईद से पहले जॉयलैंड भी एक आई थी। जॉयलैंड ने कहाँ बिजनेस किया होगा लेकिन वो तो आई मुश्किल से थी बस। वो एक इसके अलावा पाकिस्तानी चैनल, पाकिस्तानी जो हमारे, मैं ख्याल मोस्ट प्रोबेबली मौला जट की आप बात करें शायद पाकिस्तानी ड्रामाज जो हैं अभी वो बंगला ज़बान में भी ट्रांसलेट होने जा रहे हैं और वो टर्किश में भी ट्रांसलेट होने जा रहे हैं। यानी अभी तक तो हम टर्किश ड्रामाज उर्दू में ट्रांसलेट करके या डब करके देखते हैं ना, अब ये वहाँ डब होकर जाने लगे हैं। तो हमारी ड्रामा क्वालिटी तो मैं समझता हूँ एट पार है। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामद। अलीना, अभी जो पिछले जो हमने ट्रेंड देखा तो हमारी जो यूथ है जिसको हम 60% 65% यूथ कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मायूसी और लाइक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो जिनको मम्मी डैडी भी कहते थे, बर्गर बच्चे भी कहते थे, वो पॉलिटिक्स में बड़ा ज़्यादा आए भी और उसके बाद जो है ना वो एक डिसअपॉइंटमेंट भी उनके साथ फिर हुई। अब वो किस तरह से, मुझे समझ में नहीं आता कि वो दोबारा से किस तरह से कंपोज होंगे। क्या वो अपनी उम्मीदों को जो एक थी वो उसको दोबारा से कंपोज कर पाएंगे या इंतहाई मायूसी की या फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे? हाउ यू सी ऑल दिस सिचुएशन? नादिया, आपने ये अच्छा पॉइंट रेस किया है और आई बिलीव कि ये लीडरशिप का काम होता है। आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें अपने मुल्क में तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो मायूसी प्रिवेल होते हुए हमें दिखाई देगी। एक इतनी होपलेसनेस है क्योंकि जो कमिट करती है हुकूमतें आवाम से और जिस रिलीफ की बात की जाती है, जो अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाती है, जो कि मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपका इंश्योर करता है कि जी आप फ्रॉम इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू अपॉर्चुनिटीज़ टू सेफ्टी ऑफ योर लाइफ, तमाम चीजें आपने बेसिक्स जो है वो आवाम को प्रोवाइड करनी है। जब वो नहीं मिलेगा तो नेचुरली तो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो अपॉर्चुनिटीज की एग्जैक्टली मतलब फ्रस्ट्रेशन फिर वो रहेगी। और 60% से ज्यादा अगर हमारे नौजवान तबका अगर इस तरह से
बदजिन नजर आए या मायूस नजर आए, दैट्स वेरी अलार्मिंग। ब्रेन ड्रेन, अभी हम सीरियस बात कर रहे हैं लेकिन मजबूरी है क्योंकि हमने इस पे बात करनी है। आप देखिए यूनान का जो ईद से पहले जो यूनान वाला वाकया, एग्जैक्टली ईद से पहले, मैं अभी भी ईद से पहले ही है, मैं ये वही कह रहा हूँ, ईद से पहले यूनान वाला वाकया हुआ है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा हादसा था और ये बहुत बड़ा एक आई ओपनर, मतलब ये बहुत ऐसे बैकग्राउंड हम ये देख रहे हैं कि वो पैसे कमाने चले गए, उन्होंने इतनी पे, बट क्यों गए? उनके पास घर में आप झांक के तो देखें ना, एग्जैक्टली उनके घर में झांक के तो देखें। किसी ने बहन का जहेज बनाना है, किसी ने बूढ़े माँ बाप का इलाज करना है, किसी ने अपनी जिंदगी का, उसने कहा मेरा बाप ने जिंदगी गुर्बत में गुजारी, मैंने गुजारी, मैं अपने बच्चों को। देखें अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है ना, इंटरनेट के थ्रू, ये फेसबुक, यूट्यूब, अब लोग देख रहे हैं कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, वहाँ की लाइफ से लोग इंस्पायर होते हैं। यहाँ तो उनकी इस मुल्क में हम सब इस वक्त चौथी जनरेशन बैठे हैं, तीसरी जनरेशन बैठे हैं पाकिस्तान बनने के बाद। कितने लोग हैं जिनकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जनरेशन में कोई फर्क आया है? जिस तरह दादा था वही बाप था, वो खुद है आज बेटा। कितना बड़ा रिस्क है कि 100 फुट लंबी कश्ती के ऊपर 800 बंदे चढ़ जाएं, इतना गहरा बहरा रूम, सिर्फ यानी फ्रस्ट्रेशन की इंतहा देखे ना, वो समुद्र में एक तरह से तो डुबकी लगाने वाली बात है ना। और ये पहली दफा नहीं हुआ, एग्जैक्टली हर साल में 2-3 दफा, ऐसे इससे भी 2 महीने पहले हुआ था, जी 5 महीने के अंदर कपल ऑफ इंसिडेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड, और ये पहली दफा अगेन नहीं हुआ। ये तो सोचने की बात है। अब अमीर जैसा से कह रहे हैं कि मतलब कितने वो अफराद हैं और जाने पे मजबूर क्यों हुए, क्योंकि वो अपने घर के हालात बदलना चाहते हैं। हम अपॉर्चुनिटीज हम उनको नहीं दे सकते। अगर दे रहे हो तो वही बात की लीडरशिप अगर करे, अगर आप इन एरियाज में जाएं, ये गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, वजीराबाद से भी थे कुछ, टू सम एक्सटेंट, जो मोस्टली एरियाज हैं जहां से लोग जाते हैं बाहर। गुजर खान, कश्मीर, आप इन एरियाज में जाएं, जो लोग बाहर गए हैं, मैं चूंकि खुद बाहर जाता हूँ ना, मैं बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानियों को मिलता हूँ जो इसी तरह से जाते हैं वहां पे, और मैं जब उनसे मिलता हूँ वो बताते हैं कि हम किस तरह ह्यूमन स्मगलर्स के थ्रू कहाँ से होते हुए, क्या सौबतें बर्दाश्त करके, कैसे समुद्र में कितनी रातें गुजार के हम पहुंचे हैं। मुझे लगता है ये तो सामने जो बैठा है तो एक मिरेकल है जो ये बंदा बता रहा है। अब जब फिर हम ये वाकया देखते हैं तो फिर फौरन आता है यार ये तो बेचारा हो सकता है इनमें हो सकता था। अब उन लोगों ने, एक ही शख्स ने, जिसकी 4 जनरेशन पाकिस्तान में कुछ नहीं बना सकी, वो 4 साल में यहाँ पे एक अच्छी खूबसूरत अपने गाँव में कोठी बनाता है, अपना छोटा बड़ा सेटअप बनाता है, और उस एरिया का हर नौजवान जो 17, 18, 20 साल की एज को पहुंच रहा है, वो उसको देखकर इतना इंस्पायर हो रहा है, कि वो कहता है कि एक ही रास्ता है इस मुल्क में जीने का, या तो फिर आप यहाँ पे उस जिंदगी में दाखिल हो जाएं जिस जिंदगी का कोई उसूल नहीं है, या फिर आप बाहर जाएं और आप पैसा कमा के लाएं। तो आप इन एरियाज में अगर आप ट्रैवल करें, आपको ऐसे शानदार घर मिलेंगे गाँव के अंदर, यानी बिल्कुल सबर्ब्स में। मंडी बहाउद्दीन के आप जाएं, आपको हैरान, आपको इस्लामाबाद में ऐसी कोठियां नहीं मिलेंगी। तो वहां पे जो लोग हैं, जो गरीब हैं, वो इंस्पायर होते हैं, फिर निकल जाते हैं। सही बात है। हम पढ़ते अभी एक प्रोग्राम करी थी, सायरा बानो थी, वो यही कहेंगे मैं ईद का प्रोग्राम कर रहे थे, तो ईद से पहले उन्होंने मुझे कहा कि इतनी फ्रस्ट्रेशन है नादिया, क्या ईद का प्रोग्राम, लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम चाह के भी, अब वो जो एक टाइम होता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, अब दिल नहीं चाहता, बिलीव मी कि हम बहुत सारी चीजें देखा था प्रोग्राम आपका, उसमें तो वो PMLN की तरफ से भी थे, बैरिस्टर दानियाल भी थे, वो भी बेचारे क्या करें। तो लेकिन मैं ये जरूर ऐड करना चाहूंगी कि देखिए, इवन अगर अब मैं अपने रीजन की बात करूं, गिलगित बल्तिस्तान की, खवातीन वहां पर काम कर रही हैं, आप क्यों नहीं स्किल डेवलपमेंट की तरफ लेकर आते? आपने उनको हाथ फैलाए रखने देना है कि हमने आटे बांटने हैं। 4 सदा का आपने देखा होगा ना कि वो जो खवातीन के साथ जो बदसलूकी की गई थी चंद हजार रुपयों के लिए, बेनजीर सपोर्ट के लिए, तो आपने इनकम सपोर्ट पे ही रखना है इनको, इनकम जनरेशन की तरफ कभी नहीं लेकर आना, कभी कोई उनको स्किल सेट नहीं सिखानी कि वो खुद से अपना जो है अपने घर के मामलात जो है वो अदा कर सके, या खुद से एक रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सके अपने लिए। जीबी में खवातीन अब रेस्टोरेंट्स चला रही हैं, आप कार्पेट सेंटर्स चला रही हैं, अब मर्दों से कोई वो कम नहीं है। सो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तमाम हमारे मुल्क की आवाम को जो कि इस तरह के इस नहज पे आ रहे हैं या मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं इलीगल वे में, तो आटा बांट रहे हैं,
کتنی ہلاکت اور اس میں بھی رمضان آپ نے میں آپ مس دیکھ لیں، مینجمنٹ اور رمضان مس میں ہینڈلنگ، آپ مس نے- لیکن ہینڈلنگ، آٹا بانٹنا تھا، آٹا ایک ایک بوری کتنے عرصے چلی ہوگی؟ 20 کلو نادیہ، کی بوری کے لیے آپ نے کتنے بندے آپ مارے؟ ایگزیکٹلی آپ آٹا بھی صحیح نہیں بانٹ پا رہے. آپ کہتے ہیں کہ جی کپڑے بیچ کے جو ہے وہ آٹا پرووائڈ کیے جائیں گے. لوگوں کو کپڑوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو اگر آپ نے دینی ہے تو ان کی تذلیل تو نہ کی جائے. آپ نے ان کو ایک ڈگنیفائڈ وے میں اگر دینا بھی ہے تو ایک ڈگنیفائڈ وے میں. بٹ علینا اگر وہ جو ہے نا کہ دینے اوپر والا ہاتھ اور نیچے والا ہاتھ، اگر وہ خاموشی سے پیچھے سے آپ کو پکڑا دیں گے تو پھر ان کو ووٹ کہاں سے ملیں گے نا؟ ٹرک کھڑا ہوگا، اس ٹرک کے اوپر بینر ہوگا، 500 بندے چھوٹے تھکے کھا رہے ہوں گے، لائنیں لگی ہوں گی، اوپر سے پھینکا جا رہا ہوگا، 400-500 کیمرہ لگا ہوا ہوگا، تو پھر پتہ چلے گا نا کہ آپ لوگوں کو بھیک دے رہے ہیں. اچھا یہ نمود و نمائش اور یہ ساری چیزیں کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بقرعید کے موقع پہ بھی بڑا دیکھتے ہیں نا لوگ، 50-5 کروڑ 2 کروڑ کے بیل، ایگزیکٹلی وہ اور جو ہے نا وہ 80 آپ لاکھ کے کے کراچی میں بیل. ہی سب سے زیادہ یہ شو آف تو کراچی میں آپ کے 15 20 دن پہلے آپ کو یاد ہوگا علینا کہ 20 دن پہلے وہ پورے ٹینٹس لگتے. اور آپ اچھا میں نا جب کراچی میں تھی تو میں ذرا جاتی تھی منڈی چنڈی نا، مزہ آتا تھا ذرا. تو میں پہلے سمجھتی تھی جانور کیا خوبصورت ہوتے ہیں، نارمل ہوتے ہیں. پھر ایک دفعہ جب جانے کا اتفاق ہوا تو دین آئی ریئلائز کہ یہ VIP جانور ہوتا کیا ہے. وہ جو اس کے ارینجمنٹس ہوتے ہیں، جو ٹینٹس، پورا ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شادی کی مارکیز وغیرہ میں جو سارے ارینجمنٹس ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح سے ان کے ارینجمنٹس ہوتے ہیں، ان کے کیوبیکلز ہوتے ہیں، ان کی کیٹ واکس ہوتی ہیں، ان کی ڈیکوریشن ہوتی ہے، اور پھر وہ کروڑوں کے جانور بکتے ہیں. اور پھر وہ جنہوں نے کروڑوں کے خریدنے ہوتے ہیں، اللہ کو آپ کی نیت صحیح ہے اس کی کیٹ واک سے یا سیریسلی ماڈلز لا کے کرائی جا رہی ہوتی ہے، میڈیا اس کو کور کر رہا یہ مجھے ہوتا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہم قربانی کے جانوروں کو، یعنی جن کے زیادہ پیسے ہوتے ہیں جو آپ ذکر کر رہی ہیں، ان سے پوچھے نا کہ کیوں زیادہ پیسے ہوں گے؟ اس کو اتنا گھی کھلایا ہم نے، اس کو اتنے بادام کھلایا. بھائی کیوں کھلایا؟ انسانوں کی خوراک ہے، انسانوں کو کھلاؤ، جانور کو تم نے کیوں کھلایا ہے؟ اچھا چرپائی پہ بکرے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں کہتے یہ نیچے نہیں بیٹھتا، اس کے پیسے الگ سے، اس کے نخرے بھی الگ ہیں بالکل. لیکن اگین آپ نے وہ پرائسز بھی دیکھی ہیں کہ کتنی اب مہنگائی کے اس عالم میں اب عام آدمی کے لیے تو افورڈیبلٹی کی بھی ایک بات آ گئی نا. مطلب کین وی افورڈ ٹو ہیو اتنے مہنگے جانور کر دیے ہیں؟ دیکھیں جتنے میں آج سے آپ قربانی کرتے ہیں؟ جی کیا قربان کرتے ہیں؟ بکرا ہی بکرا کرتے ہیں. آپ نے یہ جو شونا نے سوال کیا ہے، ان کی شرارت سوال میں ٹپک رہی ہے. اچھا نہیں تو خود کرتے ہیں کبھی ذبح شدہ؟ نہیں خود تو کبھی نہیں کیا. اچھا یہ بھی ویسے ہے ٹرینڈ، کافی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے پنجاب میں کہ وہ خود کر رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ لوگ؟ اور پھر خواتین کا کام ہوتا ہے کہ جی وہ قربانی کے بعد کا سارا جو عمل ہوتا ہے اس میں، جو کہ ایک بڑا ایک ہیکٹک کام ہوتا ہے، لیکن مرد حضرات کو تو جی بن کی چیزیں مل جاتی ہیں آرام سے. اور اسپیشلی امیر جیسے جو مرد حضرات ہیں جو کہ صرف کھانے سے تعلق ہے، خواتین موجود ہیں ماشاءاللہ جو کہ پکا دیتی ہیں، تو امیر تو آپ کو پتہ ہے نا. پھر اچھا میں کوکنگ تو کر لیتی ہوں، لیکن مجھ سے کبھی وہ والی چیز نہیں ہوتی، وہ جو گوشت کو سمیٹنا ہو، گوشت کو رکھنا ہو، گوشت کو دیکھنا، میں کر ہی نہیں سکتی. میں کر ہی نہیں سکتی. مطلب مجھے بلڈ دیکھتی ہوں تو مجھے لائک آئی ڈونٹ نو، نہیں دیکھا جاتا، کچھ اتنی عجیب سی ہوتی ہے. فیئر فیکٹر. تو ڈیپ فریزر صحیح چل رہا ہے بقرعید سے پہلے؟ چیک کرا لیا گیس ویس سب؟ ٹو بی آنیسٹ ہم نے ڈیپ فریزر رکھا نہیں ہے. گیس رکھنے چیک کرانی ہوتی ہے نا کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ایک دو دن ٹھیک ہے، ایک دو دن کے لیے رکھ لیں. بہت لمبی لمبی لوگ، ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، وہ جو لوگوں نے تو ہفتے کا، میں نے دیکھے لوگ بکروں کے ساتھ ساتھ ڈیپ فریزر بھی لے کے گھروں میں آ رہے ہوتے ہیں. نہیں اس مہنگائی میں تو ایک ہی چیز آ سکتی ہے، یا بکرا آ سکتا ہے یا. لیکن اس موقع پہ میں یہ بھی ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی نادیہ آپ کی اجازت سے کہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو کہ نہیں افورڈ کر سکتے، جن کے ساتھ ان کے فیملی ممبرز نہیں ہیں، اولڈ ایج ہومز میں جو ہیں، انڈر پریویلیجڈ ہیں، ان کے ساتھ ایسے اسپیشل اوکیزنز میں ان کو پرائیورٹی پہ رکھنا بڑا ضروری ہے. میرا خیال سے ہم بھی شوز ضرور کرتے ہیں ایسے افراد کے ساتھ، اور آپ کو بھی بتائے کہ کتنے اولڈ ایج ہومز ایسے ہیں جہاں پر جنہوں نے اپنے ممبرس کو دیکھا بھی نہیں، فیملی ممبرس کو دیکھا بھی نہیں ہے. بڑے بزرگ جو ہیں ہمارے خواتین اور مرد حضرات موجود ہیں وہاں پر جن کے بچے ان سے وزٹ کے لیے بھی نہیں آتے ہیں. تو میرے خیال سے ہم اپنے آپ کو بڑا ایک بلیسڈ بھی فیل کرتے اور کہ ہم اپنے پیرنٹس کے لیے ایٹ لیسٹ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے اگر کوئی اپنے والدین کے لیے اگر کچھ کر رہا ہو ایٹ این ایج کہ جہاں پر ان کو ہماری ضرورت ہو.
اور اس کیٹیگری کو تو میرے خیال سے کہ وہ بچے جو کہ اپنی فیملی سے محروم ہیں اور چاہے وہ سویٹ ہومز ہو یا اس طرح کے ادارے ہوں جو کہ کام کر رہے ہیں ان کی کفالت کے لیے آپ ضرور جا کے اس اوکیزن میں تو آپ نے میرے خیال سے بجائے اس کے کہ لوگ اپنے ڈی فریزرز بڑھیں اس طبقے کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. میرے خیال آپ کے اپنے بھی کلوز ریلیٹیوز میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں. اگر آپ اتنی زحمت نہیں کر سکتے کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں کہہ رہی ہیں علینا, آپ اپنے نیبرز میں دیکھ سکتے ہیں, آپ اپنے دوستوں میں دیکھ سکتے ہیں. چلیں دوستوں میں تو شاید شرمندگی محسوس ہو کسی دوست کو, لیکن ریلیٹیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ اپنا جو اضافی آپ کے پاس ہے وہ دے سکتے ہیں. ہاں, اور یہ کانسیپٹ بھی اب ہے کہ جن کی قربانی نہیں ہوئی ہے ان کے آپ دے دیں آپ, جن کی قربانی ہے تو چلو ٹھیک ہے, ہو رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن جہاں پر نہیں ہو رہی. اور اصل جو فیل ہوتا ہے نا نادیہ ویسے ساتھ ساتھ کہ یہ عید کے تہوار کیسے اپنوں کے ساتھ جو منا رہے ہوتے ہیں لوگ, جب آپ باہر ممالک میں ہوتے ہیں نا, سب باہر والوں کو زیادہ فیل ہوتا ہے کہ پاکستان میں رہ کے اپنوں کے ساتھ عید منانا سب سے زیادہ آپ مس کرتے ہیں. ایون آپ کو بھی پتہ ہے, امیر کو بھی پتہ ہے کہ جب آپ ٹریول بھی کر رہے ہوتے ہو وہ آپ کو پاکستان, ایون آپ مطلب بڑے ایگر ہوتے ہو ایمبیسیز جانے کے لیے کہ جی پاکستان ایمبیسی کے باہر یا پاکستان ایمبیسی سے جا کے موسٹلی وہ لوگ نہیں جاتے ہیں. اچھا یہاں پر جو نا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, اچھا آپ سندھ سے ہیں, اچھا پنجاب سے ہیں, نہیں وہ سب کچھ وہاں تو صرف آپ کی شناخت پاکستانی ہے. بالکل آپ پاکستانی ہیں تو ایک اندر سے ایک چیز ایک وہ ہوتی ہے کہ جی آپ کی ایفیلیشن. اور کچھ ایسے شہر ہیں پاکستان سے باہر جہاں پہ آپ جائیں تو آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ لگے گا شاید یہ پاکستان ہے اور یہاں پہ گورا فارنر ہے. یعنی وہ ہماری کمیونٹی جو ہے اتنی ویل کنیکٹڈ اور نیٹڈ ہے. جیسے پیرس ہے فار ایگزامپل, لنڈن ہے, نیو یارک میں کچھ علاقے ہیں آپ کو لگے جیسے منی پاکستان ہے. ایون امریکہ کے بھی کچھ اسٹیٹس, ہاں کچھ اسٹیٹس ہیں. ہیوسٹن وغیرہ میں اگر آپ چلے جائیں وہاں پہ بھی اسی طرح سے ہے. تو وہاں پہ بالکل ایسی ہے وہ پاکستانی جو ہے, وہ آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ شاید میجورٹی میں. ادروائز کیا, اور عید کے 2 دن 3 دن میڈیا آف مل جاتے ہیں, عید پروگرامز پہلے ریکارڈ کر لیتے ہیں, لکیلی ہمیں مل جاتے ہیں کچھ دن جس میں ہم کہتے ہیں پہلے ریکارڈ کر دیے تو ہم ایگزیکٹلی عموماً ساتھ کوئی ویکنڈز وغیرہ آ جاتے ہیں جس طرح اس عید پر آ گئے تو آپ کو 6-7 دن مل جاتے ہیں. موسٹلی پھر فیملی کو ہی ٹائم دیا جاتا ہے. ادروائز عید کی اسپیشلٹی اور کیا ہوتی ہے؟ کھانا. یہ دیکھیے آپ نے اتنا کچھ رکھا ہے, میں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا. اگر آپ اجازت دیں تو کسی چیز کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ہم بالکل ضرور. تو آپ لینا پلیز. تھینک یو. میں نے بھی پورا پروگرام گزار دیا. مجھے وہ یاد آ گیا, وہ بنی گالا جب بنی گالا اچھا جو قاسم کے ابا وہ مشہور تھے نا کہ وہ چائے باہر ان کے نہیں ملتی تھی, اور اگر مطلب لکے لیے اگر کبھی کوکیز کے ساتھ یا چائے آ بھی گئی ہے ٹیبل پہ کچھ لگ گئی ہے نا تو آفر نہیں ہوتا تھا کہ آپ لیں, اور بلکہ یہ بھی پوچھا جاتا تھا کہ چائے آپ نے ادھر پینی ہے یا ان کے ساتھ پینی ہے, تو ایک ہی چائے ملے گی, ایک ہی ملے گی. اگر مل گئی تو بعض اوقات تو پانی بھی وہ ٹیبل جیسی لگتی تھی وہ ویسی واپس چلی جاتی تھی اور ہم اٹھ کے چلے جاتے تھے. اچھا میرا تو بعض اوقات یہ بھی اتفاق فوڈ ریپ لگا ہوا ہوتا ہے. میرا تو یہ بھی اتفاق ہوا ہے بعض اوقات کہ پانی بھی مانگے گے تو ملے گا, پانی بھی نہیں ملتا, تو چائے تو پریویلیجڈ ہے. پی ایم ہاؤس میں بھی نہیں ہوتا تھا شروع میں, یاد ہے؟ بالکل. جب پی ایم ہاؤس میں جاتے تھے تو وہاں بھی نہیں ہوتا تھا, بعد میں پھر کہا گیا کہ بھیا آتے ہیں تم چائے تو پلا دے کرے, تو پھر وہ چائے کا رواج ہوا کہ آسٹیریٹی. لیکن ہم ان کی تعریف نہیں کر رہے کوئی بھی. نہیں کیا ہو گیا, یہ ڈسکلیمر دے دیں آپ. میں تو قاسم کے ابا کی بات کر رہا ہوں, گھر کے پیچھے مجال ہے پیچھے بالکل بھی نہیں. گھر میں جو قاسم پیچھے والے گھر میں قاسم ہے اس کے ابا کی بات حالات ہی ہو گئے. کیسا لگ رہا ہے ماحول, کتنی فرسٹریشن ہے, کتنا غصہ؟ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ, پاکستان ترقی کر رہا ہے اور سافٹ ویئر ماشاءاللہ مہنگائی کم ہو چکی ہے. عباس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا, بہت اچھا لگ رہا ہے, سب اچھا ہے, بہت خوشی ہو رہی ہے. کہاں ایسے دن آتے ہیں بار بار. میں دیکھیں آپ کو میں اس طرف جانے نہیں دے رہا ہوں, میں اینکر آپ ہے لیکن میں آپ کو جانے نہیں دے رہا اس طرف.
علینا اچھے چلے ہم ایسا کرتے ہیں اس سے زیادہ وہ پتہ ہے وہ یہ وہی والی بات ہو گئی جو سائرہ بانو کا ایک کلپ بہت زیادہ نہیں چلا تھا جس میں وہ ہاں ہوں کر رہی تھی سارے چاروں سے باتیں کرنی تھی لوگ تو انہوں نے بھی کچھ نہ کہا اور کہہ بھی گئے. چلیں آخر میں عید میسج دے دیں ہماری بقا کا اسی میں امیر سے شروع کرنا ہے. میرا خیال ہے پاکستان کو اس وقت شدید ضرورت ہے لوگوں میں پیار محبت کی. ٹالرنس ہونا چاہیے بہت زیادہ. بڑی انٹالرنٹ سوسائٹی ہو چکی ہوئی ہے. بات بات پہ لوگ جھگڑتے ہیں. آپ سڑک پہ دیکھ لیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی سی گاڑی کسی کے ساتھ لگ گئی اس پہ لڑائی, دفتر میں لڑائی, بازار میں لڑائی. تو میرا خیال ہے سب سے خوبصورت چیز جو مجھے باہر نظر آئی نا, میں پہلی دفعہ پاکستان سے باہر امریکہ گیا, میں نے ایک چیز نوٹ کی جو میں نوٹ نہیں کر سکا. مجھے میرے جو ساتھ مہمان تھے انہوں نے مجھے کہا یہ بار بار ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نوٹ کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا اچھا ہاں یار یہ تو آپ نے کہی ہے تو میں نے نوٹ کیا ہے. وہ چیز یہ تھی کہ جب بھی ہم کسی بلڈنگ سے باہر نکلتے تھے تو عموماً آپ سے پہلے کوئی اور نکل رہا ہے, تو وہ نکل رہا ہوتا تھا جو بھی وہ خاتون ہے یا مرد ہے, تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا کہ کوئی آ تو نہیں رہا. تو اگر ہم پیچھے سے آ رہے ہوتے تھے تو وہ دروازے کو ہولڈ کر کے رکھتا تھا. اتنی ٹالرنٹ سوسائٹیز ہیں وہ, اتنا پیشنس ہے لوگوں میں, اتنی کیئر ہے ان کے اندر لوگوں میں. میرا خیال ہے اس وقت باقی دیکھیں اس ملک میں سیاست بھی ایسی رہنی ہے, یہ سب ایسی رہنا ہے. پلس اسمائل ٹھیک ہے. پھر 3 الفاظ ہیں جو وہ جگہ جگہ پہ استعمال کریں گے. سوری بولیں گے, تھینک یو بولیں گے, ایکسکیوز می بولیں گے. ہماری زبان پہ چھالے پڑتے ہیں, مجال ہے ہم اگر ہم دفتر ہو کہیں پہ بھی ہو ہم نے تو طرح کے بغیر بات نہیں کرنی ہے. یہ تو صرف آپ تو تڑاک, تو ہم صرف تو تڑاک نہیں, بہت کچھ کہتے ہیں نا. اچھی بات ہے سوری اور تھینک یو والی بات بہت اچھی ہے کہ اس سے کوئی معاملہ آگے بڑھے ہی نہ. عاجزی پیدا ہوتی ہے, ہمبلنس پیدا ہوتی ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہے. آئی تھنک میجک ورڈ, اسی لیے ان کو میجک ورڈز بھی کہا جاتا ہے. بالکل. اور عید پہ جو اس طرح سے ہم بات بھی کر رہے تھے, لوگوں کے لیے بھی پیغام یہی, وہ جو ہم اسمارٹ فونس کے لحاظ سے بھی کر رہے تھے کہ مطلب تھوڑا ٹائم اپنے گھر والوں کو, وہ ضروری نہیں آپ کی والی بات کہ وائی فائی بند ہو تو میرا پریشان ہو کے آ جائیں. لوگ اپنے پیاروں کو, اپنے ریلیٹیوز کو, اپنے گھر والوں کو ضرور وقت دیجیے. اور جو ہم نے اس طبقے کی بھی بات کی جو کہ واقعی مستحق ہیں اس پیار کے, ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے. میں چلینا بہت بہت شکریہ امیر عباس صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. اور ایک پرسنل ایکسپیرینس یہ کہ جاتے جاتے کہ جب آپ خاص طور پہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جب آپ بیٹھے نا تو اس وقت اپنے اسمارٹ فون ضرور سائڈ پہ رکھ دیں, کیونکہ یہ بات میری مدر نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کی کہ جب میرے پاس بیٹھا کرو تو کم از کم یہ فون اپنے کمرے میں ضرور رکھ کے آیا کرو. تو یہ واقعی بڑا ضروری ہے, کیونکہ جب آپ تھوڑا سا بھی ٹائم دیتے ہیں تو وہ کوالٹی ٹائم ان کو ضرور دیں. اور وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم سے کہ اگر ہم ان کے پاس تھوڑے ٹائم کے لیے بھی بیٹھیں گے تو ان کی بات سنیں گے. تو اس سے بھی اگر آپ موبائل پہ اور آپ کے ٹویٹر پہ ہیں تو پھر آپ کے وہاں پہ بیٹھنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ غلط کام کرتا ہوں اور مجھے بعد میں شرمندگی ہوتی ہے. پوائنٹڈ می آؤٹ کہ یار نادیہ بیٹھی ہو میرے پاس تو کم از کم موبائل تو یوز نہ کرو. صحیح بات. تو وہ ایک ان کی محبت ہے اور ان کا حق ہے کہ ہم ان کو ٹائم دیں. عید کی خوشیاں مناتے رہیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے. ایک دفعہ پھر آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. اللہ حافظ.